کی ہے, ہمارے گلے کاٹے گئے, ہمیں زندہ جلایا گیا, ہمارے خون سے گارے گوندے گئے, اور مدینے اور مکے کی گلیوں میں محبان اہل بیت کو بڑی بے دردی کے ساتھ وہابیوں نے قتل کیا. لیکن الحمدللہ آج بھی ہم اس قوم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, عام مسلمانوں کی خدمت میں, کہ بیدار ہو جائیے, وہابیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیجئے, اس لیے کہ ساری دنیا میں اسلام کا جو چہرہ خراب کیا ہے یہ وہابیت نے کیا ہے. آج جو مسلمان دہشت گرد سمجھا جاتا ہے یہ وہابی مشن ہے کہ مسلمان دہشت گرد کہلائے. آپ وہابیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیجئے. یہ نہ دیکھیے کہ مسلک جعفری کا کون ہے, علی کو بلا فضل خلیفہ کون مانتا ہے. اگر آپ محمد رسول اللہ کا دل سے کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہابیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیجئے. انہی نے اس اسلام کو پیش کیا جو دہشت گردی کا اسلام ہے, جو قرآن کے مخالفت کا اسلام ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے 3 مہینے بہت اہم ہیں. خوشی کے جو 3 مہینے, رجب, شعبان, رمضان, اس میں ہمارے وہ امام پیدا ہوئے, تشریف لائے اس دنیا میں, پیکر بشریت میں آئے, کہ جن کے ہم جشن مناتے ہیں. امام حسین نے مدینے سے رجب کے مہینے میں سفر کیا, مکے کا ہو پھر مکے سے کربلا کا, یہ سب اتنے اہم مہینے تھے. ابھی ماہ مبارک رمضان میں شبیں آئیں جس میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے. لیکن سب ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے مجلسیں کی, ماتم کیے, پرسہ پیش کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں یہ جب خبر ملی کہ ہمارے گھر سے باہر نکلنے پر کسی انسان کی جان کا خطرہ ہے تو ہم نے دوسرے انسانوں کی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں میں ہم نے ذکر آل محمد کیا. گھر سے باہر نہیں گئے, ہم موت سے نہیں ڈرتے. ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم گھروں میں نہیں رہے ہیں, ہم گھروں میں اس لیے رہے ہیں کہ دوسروں کی جانیں بچ جائیں. تو ہمارا اسلام انسانیت کے تحفظ کا اسلام ہے. وہابی اسلام انسانیت کے دشمن کا اسلام ہے, انسانیت کی قتل و غارت کا اسلام ہے. آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ذریعے قتل عام ہو رہا ہے وہ سب سعودی عرب کی فنڈنگ میں ہے اور وہابی ذہنیت میں ہے. ہمارے ہاں گلا کٹانا فخر نہیں ہے, گلے کاٹنا فخر نہیں ہے. ہم کسی کا گلا کاٹ کے سینہ چوڑا نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ترہ امتیاز یہ ہے انسانیت کو بچانے کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے اگر ہمارا سر کاٹ لیا جائے تو ہماری اولادیں فخر کرتی ہیں کہ ہم نے انسانیت کو بچانے کے لیے ہمارے باپ نے اپنی قربانی پیش کر دی. دوستوں اور عزیزوں, میرے پیغام تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے, اسلام کا چہرہ وہابیت میں نہ دیکھیے, اسلام کا چہرہ شیعت میں دیکھیے. صحیح اسلام آپ کو وہابیت سے نہیں ملے گا. صحیح اسلام اگر آپ کو چاہیے ہے تو ان افراد پاس آئیے جنہی نے مکتب اہل بیت سے, رسول کے گھر والوں سے اسلام کو لیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں پھیلا ہوا انسان اور ان انسانوں میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان اپنے مردوں کو سائے میں دفن کرائیں, لیکن رسول کی بیٹی کی قبر بے سایہ, رسول کے بڑے نواسے امام حسن کی قبر بے سایہ, رسول کے نواسے کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر بے سایہ, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بے سایہ. آج فقہ جعفری کے علاوہ جو 4 مکاتب فکر ہیں ان میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان مکاتب فکر کے اماموں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے. دوستوں, سب سے بڑا فرقہ جو حنفی المسلک کہلاتا ہے, جب ان کے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے
تو نے کہا میں 2 برس کا ہوں، 58 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی اس وقت. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی عمر اتنی ہے وہاں تیرے 2 برس؟ کہ میں اپنی زندگی کے زندہ 2 برس وہ مانتا ہوں کہ جس میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے. مسلمانوں ذرا متوجہ ہو، کیا دنیا کا کوئی قبرستان ایسا ہے کہ جہاں جا کر قبر کو دیکھنا گناہ ہو اور پولیس مجرم سمجھے اس شخص کو کہ جو کسی کی قبر پر کھڑا رو رہا ہو؟ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم بھارتی مسلمان ہیں. ہمارے بھارت میں بزرگان دین میں بہت سے افراد ہیں جن کی قبریں ہیں. بہت سی قبریں ایسی ہیں کہ جو سادات کی ہیں. ان قبروں پر لوگ آتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف آپ جائیے، لاکھوں کا مجمع آتا ہے، پولیس وہاں لگتی ہے، مگر زائرین کی حفاظت کے لیے، زائرین کو روکنے کے لیے نہیں. یہ سعودی حکومت کیسی ہے کہ جہاں رسول کے گھر آنے والوں کی زیارت کی جائے تو وہ جرم ہے، سزا ہے، جبکہ حضور ختم مرتبت نے خود جنت البقیع جا کر اہل قبور کی زیارت کی ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ کہہ کے بہکایا جاتا ہے کہ نبی کریم اس کی تعلیم نہیں دیتے. روایت میں ہے کہ قبرستان جنت البقیع ہر شب جمعہ رسول جاتے تھے اور جانے کے بعد اہل قبور کی زیارت کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 ایسے مردے قبرستان جنت البقیع سے روز محشر اٹھائے جائیں گے کہ جو نیکوکار ہوں گے، جن سے اللہ اور رسول اور آل رسول راضی ہوں گے. اپنی وفات سے قبل قبرستان جنت البقیع جا کر نبی کریم نے اہل قبور کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی بہت جلد آنے والے ہیں. اور کیوں نہ ایسا ہوتا، اس لیے کہ تقریباً 10,000 افراد ایسے ہیں صحابہ میں سے جو قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں. میں عام مسلمانوں سے ایک بات عرض کروں گا، اگر آل محمد کی محبت کم ہے، اصحاب کی بات آپ کرتے ہیں، اصحاب کی محبت آپ کے دلوں میں اگر زیادہ ہے تو اصحابی کی محبت میں کھڑے ہو جائیے اور وہابی ذہنیت کو بدل کے تعمیر جنت البقیع کرائیے. جبکہ ہم آل محمد کے برابر کسی کو نہیں مانتے. یہ احتجاج ائمہ بقیع پر کے روزوں کے انہدام کے سلسلے میں ہے. 98 سال ہو چکے کہ جو نبی عالمین پر رحمت بن کر آیا تھا اس کے گھرانے کی قبریں بے سایہ اور بے چراغ ہیں. میں گزارش کروں گا محبان اہل بیت پیغمبر سے اپنے بچوں سے وصیت کر دیجئے کہ جب تک کہ قبرستان جنت البقیع پر روضے تعمیر نہیں ہوں گے، ہم مر جائیں تو ہماری قبر بھی زیر آسمان بنائی جائے. اپنے گھروں میں ایک فنڈ مقرر کیجئے، اس میں پیسے جمع کیجئے، کسی کو نہ دیجئے. انتظار میں رہیے جب قبرستان جنت البقیع پر ائمہ بقیع کے روضے تعمیر ہوں گے تو ہم یہ نذرانہ وہاں پیش کریں گے. اپنے بچوں کو بیٹھال کر داستان قبرستان جنت البقیع سنائیے اور بتائیے کہ آل محمد کو کتنا ستایا گیا. دشمنی آج بھی کم نہیں کی گئی. مگر سب سے بڑے افسوس کی بات یہ، ہم بنی امیہ کے زمانے میں نہیں تھے، بنی عباس کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ مصیبت ہمارے عہد میں ہو رہی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صدائیں احتجاج بلند کی یا نہیں کی؟ اس لیے ہر محب اہل بیت کا فرض ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سیاہ لباس پہن کر گھر میں آپ اپنے بچوں کو بٹھال کر تاریخ جنت البقیع سنا کر اگر امکان میں ہو
تو کالا پرچم گھر پر لگا کر آپ احتجاج درج کیجئے، اور ویب سائٹس جو ہیں ان کے اوپر جائیے UN وغیرہ کی، اور اس پر اپنے احتجاج کو درج کیجئے اور بتائیے کہ دنیا کا کروڑوں مسلمان ایسا ہے جو وہابیت سے راضی نہیں ہے، اور ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں حکومت سعودی عرب کے خلاف، اور ہم لعنت کرتے ہیں ان افراد پر کہ جنہی نے وہابیت کا نیا مذہب ایجاد کیا اور ائمہ بقی کی قبور کو منہدم کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، مظلوموں کا ساتھ دے۔ پروردگارا تو یہ محمد و آل محمد کا واسطہ جلد سے جلد جنت البقیع اور جنت المعلا پہ روضے تعمیر ہو جائیں، آمین الہی آمین۔